کافی عرصے سے ہم میڈیکل ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر سکے کیونکہ بہت سارے ایسے حالات حاضرہ کے ٹاپکس تھے جیسے کرونا خاص طور کے اوپر، تو جس سلسلے میں ہم اور کچھ اور باتیں بھی ایسی ہوئیں. تو میں نے اپنے ان باکس میں دیکھا ہے بہت سارے سوال اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ہم چھاتی کے کینسر کے اوپر بات کریں. یہ کلاسیفائڈ گفتگو نہیں ہے، دس از ناٹ فار میڈیکل پروفیشنلز، یہ یا کسی ٹریننگ ٹیچنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں نا جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ ان کی معلومات کے لیے ہے. تو اس میں جو سب سے اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے کینسر ہیں نا، ان میں سے جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے فیمیل کے اندر، خاتون کے اندر، وہ چھاتی کا کینسر ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کینسر کامن ہے یورپ کے اندر اور مغربی سوسائٹی کے اندر زیادہ کامن ہے. وہ لوگ جو زیادہ امیر ہیں ان میں وہ کامن ہے، جن خواتین کی شادی لیٹ ہوتی ہے یہ ان میں کامن ہے، جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ان میں کامن ہے. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس طرح سے یہ ویسٹ میں کامن ہے، ہمارے علاقے میں بھی اسی طرح کامن ہے. اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب آؤٹ ڈور کے اندر چھاتی کے کینسر کا پیشنٹ نہ آتا ہو. اور وہ جو یہ کہنا تھا نا کہ یہ تھوڑا سا زیادہ عمر کی خواتین کے اندر ہوتی ہے اور وہ جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، تو میں نے تو ایسی بھی دیکھی ہیں لڑکیاں جن کی 22 سال عمر ہوتی ہے، 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے. تو اس لیے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق ہر 10ویں خاتون پاکستان میں اس کو چانس ہے کینسر ہونے کا. لہٰذا اگر 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو ان میں سے 10 کو چانس ہے کینسر ہونے کا. تو یہ بہت ہی زیادہ یعنی کامن بیماری ہے. اس لیے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں پتہ ہونی ضروری ہیں، خواتین کو خاص طور پر، لیکن مردوں کو بھی پتہ ہونی ضروری ہے. وہ یہ گزارش ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ٹیکنیکل بات کوئی نہ کروں لیکن جو واقعی یاد رکھنے کی باتیں ہیں وہ کی جائیں. دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کو یعنی یہ چھاتیاں جو دی ہیں، ان کے اندر غدود ہوتے ہیں، گلینڈ ہوتے ہیں جو دودھ پیدا کرتے ہیں. چھاتی کا کینسر وہ بیماری ہے جس میں ان غدودوں کے اندر رسولی بن جاتی ہے، اور وہ جو رسولی ہے جب تک چھاتی میں ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی درد نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مریض فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں جی چھاتی میں گلٹی تو تھی مگر درد نہیں ہوا، اور شرم کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. تو جب تک تو وہ چھاتی میں ہوتی ہے تو صرف گلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد پھیلنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بغل کے اندر جو گلٹیاں ہیں وہاں چلی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ نہ جا سکتی ہوں. ہڈیوں میں جا سکتی ہیں، جگر میں جا سکتی ہیں، دماغ میں جا سکتی ہیں. فرض کریں اگر وہ جگر میں جائیں گی تو بہت شدید یرقان ہو جائے گا. اگر وہ ہڈیوں کے اندر اور جگر کے یعنی افعال جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. جب ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں میں درد بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے. جب دماغ میں جائیں گے تو اعصابی نظام جو ہے وہ سارا متاثر ہو سکتا ہے. پیٹ میں جانے کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے. تو اگر اس بیماری کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بیماری ناقابل علاج حد تک یعنی سیریس ہو جاتی ہے اور جس میں جان کے خطرے کا امکان ہے. اگر کوئی اس کا حل ہے تو وہ حل صرف یہ ہے کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو تشخیص کر سکیں. بہت سارے دنیا کے ملکوں کے اندر جن لوگوں کو کوئی علامت نہیں بھی ہوتی تو وہاں بھی تشخیص کا ایک نظام موجود ہے جسے سکریننگ کہتے ہیں، اور یہ ریکمینڈڈ ہے. کچھ ملکوں کے اندر تو قانون کے تحت ہے. گو پاکستان میں بھی یہ قانون نہیں بنا، لیکن یہ میں اسٹرانگلی سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ تمام خواتین جن کو کوئی علامت نہیں ہے، کچھ بھی بیماری نہیں ہے، لیکن ان کو 35 سال کی عمر تک جب وہ پہنچیں تو انہیں ایک ٹیسٹ کروانا چاہیے جسے میموگرام کہتے ہیں. اس ٹیسٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی ٹیکا نہیں لگتا. یہ ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے جو چھاتی کا کیا جاتا ہے. تو تمام خواتین، میری بہنیں اور بیٹیاں جو سن رہی ہیں، 35 سال کی عمر میں آپ کو ایک دفعہ ضرور میموگرام کرانا چاہیے. نمبر 2، جن خواتین کے فیملی کے اندر کسی کو کینسر ہو چکا ہے، یعنی کسی کی ماں کو چھاتی کی گلٹی تھی، اس کی خالہ کو تھی، پھوپھی کو تھی، تو ایسے تمام خواتین کو 35 نہیں 30 سال کی عمر میں سکریننگ کے لیے میموگرام کرا لینا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے یہ بیماری شروع کے سٹیج کے اوپر ہی پکڑی جائے گی. تو یہ تو ان خواتین کے لیے ہے جن کو کوئی علامت نہیں. اس کے علاوہ جن خواتین کو کوئی علامت ہو سکتی ہے اور اس علامت کے پتہ لگتے ہی فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ یہ ہے: نمبر 1، چھاتی میں کسی قسم کی کوئی گلٹی محسوس ہوئی. نمبر 2، ایک طرف کی چھاتی دوسری چھاتی کی نسبت بڑی یا چھوٹی ہوئی. تھوڑی بہت فرق تو ہو سکتا ہے لیکن یعنی کافی زیادہ فرق اگر ہو
इसी तरीके से जो निप्पल है वो निप्पल अगर सुकड़ जाए या उसकी शक्ल तब्दील हो जाए। 3 नंबर 4 किसी किस्म की कोई रुतूबत खून की शक्ल में, पानी की शक्ल में अगर निप्पल से आए और वो बगैर वजह के आना, यानी जो बच्चे को जब दूध पिलाना है तो ज़ाहिर है उसमें से दूध आता है, मगर उसके अलावा आना शुरू हो जाए तो ये। नंबर 4 बगल में अगर कोई गिल्टी महसूस हो, तो ये वो तमाम अलामात हैं जिन अलामात में फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक टेस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं ट्रू कट बायोप्सी। वो बिल्कुल जैसे आम सुई होती है, उसकी निस्बत ज़रा मोटी सुई होती है, जिसके ज़रिए वहाँ से मवाद ले लिया जाता है और वो मवाद लेबॉर्ट्री में चेक किया, जिसको बायोप्सी कहते हैं, और उसमें बीमारी का पता लग जाता है। दूसरी एक अहम बात यह है कि जब ये बात ख़वातीन को बताई जाती है तो खौफ में आकर बाज़ औक़ात ख़वातीन को वहम हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो आपने उस वहम को भी अपने ऊपर तारी नहीं करना, यानी बगैर वजह के अगर आपको डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया कि आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आप उसको अपने सर पे सवार नहीं करेंगी। लेकिन जो अलामात मैंने कही हैं इनमें से कोई भी अलामत आपको मिले, ख़ास तौर पर छाती में गिल्टी और निप्पल में से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना या छाती की शक्ल एक दूसरे से चेंज होनी, तो ऐसी सूरत के अंदर फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना ज़रूरी है। और जब राब्ता हो जाए और खुदा न खास्ता कैंसर की तशख़ीस हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कैंसर की 4 स्टेजेस हैं और पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के अंदर आपके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 हो तो चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काबिल इलाज नहीं है, उसमें भी इलाज हो सकता है। सबसे बड़ी कोताही जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम टाइम पर डॉक्टर के पास ना जाएं, और अगर हम टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये काबिल इलाज। मुझे अपनी प्रैक्टिस में याद है बहुत सारी हमारे पेशेंट्स 30 साल से, मुझे ऐसे मरीज़ का भी याद है जिसका मैंने आज से कोई तकरीबन 27-28 साल पहले ऑपरेशन किया होगा और वो माशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। उनमें से बाज़ के बाद में बच्चे भी हुए और वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये बीमारी काबिल इलाज है अगर हम फौरी इसका इलाज करा रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाब में, ख़ासतौर पर देहात में, एक बहुत अजीब बात है कि जी इसको लोहा नहीं लगाना, अगर लोहा लगाया ना तो ये फैल जाएगी, और ये बात बिल्कुल गलत है। लोहा लगाने का मतलब यह है कि जब स्टेज 4 में आया तो उस वक्त अगर उसका टेस्ट किया और कैंसर निकला और मरीज 4 महीने बाद फौत हो गया तो आपने उसको एक मिसाल बना लिया कि चूंकि हमने उसको लोहा लगाया था तो इस वजह से हो गया। तो ये तो कोई सही मिसाल नहीं है। अगर हम जल्दी इस बीमारी को तशख़ीस कर लेंगे तो ये इंशाअल्लाह काबिल इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ, ख़वातीन जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, उनको ख़ास तौर पर केयरफुल होना चाहिए। और बस आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिसको हम टेक्निकली कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। उसका मतलब ये होता है कि महीने में एक दफ़ा तमाम ख़वातीन को अपना हाथ को छाती पे ऐसे रख के और फील करना चाहिए महीने में एक। इसको कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। और अगर फ़र्ज़ करें हाथ के नीचे और छाती के दरमियान कोई ज़रा सी गिल्टी सी महसूस हो तो वहम न करें, लेकिन फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू।